بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت پاکستان۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے کہ سیاست کسے کہتے ہیں اور پاکستان میں سیاست کو کون سا نام دیا جاتا ہے اور اسلام میں سیاست کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور اسلام میں سیاست کے کون سے اغراض و مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے کہ سیاست کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ریاست یا ملک کا جو نظام حکومت ہوتا ہے اس کو مدبرانہ سوچ، دانش مندی، فکر اور حکمت عملی سے چلانے کو، جو اس ملک اور قوم کے مفادات، اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہینڈل کرنے کو سیاست کہتے ہیں۔ اور اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اس ملک اور قوم کی منظم کرنا ہوتا ہے، ان کے مفادات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ان کو متحد رکھنا ہوتا ہے اور اس قوم کی حفاظت کرنا ہوتی ہے اور اس قوم کو خوشحال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہے کسی بھی ملک کی جو سیاسی صورتحال ہوتی ہے اور ملک کا جو سیاست کا بیسک مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ پاکستان میں اس کا بہت ہی الٹ مطلب لیا جاتا ہے اور پاکستان میں سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے اور حتیٰ کہ لوٹ مار، چوری ڈکیتی، کرپشن، جھوٹ، دغا بازی اور حتیٰ کہ غداری تک جو بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے بن پڑے اس کے لیے کر گزرنے کو سیاست کہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اقربا پروری، ذاتی مفاد پرستی، یہ بھی ان کا بنیادی مقصد بن چکا ہے۔ یہ ہے ہمارے پاکستان کی سیاست۔ اور چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اپنے مفادات پہلے، قوم جائے بھاڑ میں، ملک جائے بھاڑ میں، ملک کے مفادات جائیں بھاڑ میں، ملک کی جو حفاظت ہے وہ جائے بھاڑ میں، لیکن سب سے پہلے لوٹ مار، کرپشن کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے اپنا پیسہ محفوظ کرنا، اپنی اولادوں کا جو فیوچر ہے، کیریئر ہے، اسے سکور کرنا، یہ پاکستان کی سیاست کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اسلام میں سیاست کو کن معنوں میں ایکسپلین کیا گیا ہے، کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ اسلام میں سب سے پہلے ریاست مدینہ کا وجود اور ریاست مدینہ کو چلانے کے لیے جو نظم و نسق، جو انتظامی امور قائم کیے گئے وہ بالکل عدل و انصاف کی بنیاد پر کیے گئے۔ اور عدل و انصاف جہاں سارے غریب امیر، چھوٹے بڑے، کالے گورے سب ایک جیسے تھے، سب کے لیے قانون برابر تھا، پھر اسی قانون کی وجہ سے، اسی برابری کی وجہ سے، اس عدل و انصاف کی وجہ سے 10 سال میں وہی جو سب سے گئی گزری قوم تھی، ان کی جب تیاری ہوئی اخلاقی لیول پہ اور ان کی جب تیاری ہوئی عدل و انصاف کی بنیاد پہ، اس کا جو ستون قائم کیا گیا اس قوم کا، اور اس قوم کو جو معیار زندگی دیا گیا، اس نے ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ وہی جو بیر بکریاں چلانے والے لوگ تھے انہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی، اور وہی جو نظام و نسق تھا، جو انتظامی امور تھے، وہ ریاست مدینہ کے، جنہوں نے اس وقت کے سپر پاور روم کو اڑا کے رکھ دیا اور کیسر و کسرا کے دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا، اور آج تک وہی ملک بلاد اسلامیہ میں شامل ہیں اور وہ اسلامی ملک بن گئے ہیں، اور قیامت تک وہی ملک اسلام کے انڈر رہیں گے۔ یہ تھا وہ جو انتظامی امور کا جو ڈھانچہ تشکیل دیا گیا تھا، جو عین اسلام کی بنیاد پہ تھا، عین قرآن کی بنیاد پہ تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ کے بعد جو سب سے کامیاب ریاست رہی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماڈل بناتے ہوئے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے، ریاست مدینہ کی پیروی کرتے ہوئے دوسری کامیاب ترین ریاست بنی، اور اس سیاست اور اسلام کا تعلق اور اسلام کی جو سیاست ہے وہ حقیقی معنوں میں شو کرنے کے لیے یہ دوسری کامیاب ترین ریاست ہے اور سیاست ہے، اور وہ ہے خلفائے راشدین کا نظام۔
جو خلفائے راشدین کا نظام 30 سالوں تک ہمارے اندر رہا، وہ اسلام کی جو سیاست ہے اس کا سب سے کامل ترین نمونہ ہے، جس میں ملک نے پوری دنیا پہ چھا گیا، اور ملک و قوم جو بھیڑیں اور بکریاں چرایا کرتی تھی، اور وہی ملک و قوم جو کسی بھی اہم معاملات میں بیٹھنے کے قابل نہ تھی، جو ملک و قوم کسی بھی سیاسی امور کو نہ جانتی تھی، اور وہی قوم جو دنیا کی بادشاہی اور دنیا کا انتظامی امور سنبھالنے کے قابل ہو گئی۔ یہ وہ قوم تھا جن کا بنیادی مقصد تھا کہ اصول و قوانین جو اسلام نے متعارف کروائے تھے، اس کے ذریعے جو عدل و انصاف پر مبنی تھے، جو حقیقت پر مبنی تھے، اس کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اس لیے تو اقبال کہتا ہے کہ سیاست اگر ہو اسلام سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب بھی اسلام سے ریاست جدا ہوتی ہے، جب بھی اسلام سے سیاست جدا ہوتی ہے، تو پھر وہ چنگیزی، ظلم اور بربریت باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وہ وعدہ بھی بھول چکے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے وقت کیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا نظام حکومت کیسا، محمد الرسول اللہ۔ ہم نے وہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں یہ ملک قوم، یعنی اے اللہ ہمیں یہ سلطنت عطا کر، تو ہم اس سلطنت میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ریاست مدینہ کا تصور ہے حقیقی معنوں میں قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم وہ بھول گئے۔ اور کیوں بھولنا؟ تو انسان پہلے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنونتیں ہیں، خواہ خواہ کر ہم بھول ہی جاتے ہیں، اور جب بھولتے ہیں اور سارے کرموں کا نتیجہ ہم خود ہی بھگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی، پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے غلامی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی طرح ہم بھی وہ جو وعدہ تھا وہ ہم بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ذہنی غلامی میں جکڑ کے رکھ دیا، اور ہم آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں، تباہ حال ہیں۔ چاہے وہ معاشیت کی طرف سے دیکھ لو، چاہے وہ حفاظت کی طرف سے دیکھ لو، چاہے وہ ملکی لیول کا مقام و مرتبہ دیکھ لو، کسی بھی صورت میں دیکھ لو، ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جائیں۔ آگے جائیں تو دریا ہے، پیچھے جائیں تو دیوار ہے۔ ہم تو اس لڑکھڑاتی صورتحال میں بس قید و بند ہوئے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے اپنی جو کمی اور خامیاں ہیں، ہمارے اپنے جو کیے ہیں، ہمارے اپنے جو کارنامے ہیں، وہی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہی ہم بھگت رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔